ہمیشہ ان کا تعارف اس خانوادے سے لے کر چلتا ہوں، اور آپ جب ان کو ایز اے موٹیویشنل اسپیکر دیکھیں گے یا ان کو چیئرمین ICIS کے طور پر دیکھیں گے، ایک ایسی شخصیت ہے سامعین کرام، جب وہ بات کریں گے، آپ مختلف پروگرامز میں ان کو دیکھتے ہیں، جب وہ بات کریں گے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ انداز تکلم کیا ہے، اور جب وہ ایک ایڈوکیٹ کے طور پر بات کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا۔ میں خوش آمدید کہتا ہوں پہلے تو سر سید احمد خان کے خانوادے سے تعلق ہے، سید احمد رشید صاحب خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ قبلہ، سوال چونکہ ہم بات کر رہے تھے موجودہ صورتحال پر، وہ بات ایک رہ گئی، اگر آپ اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈال دیں، کیونکہ آپ ایک MNA کے طور پہ بھی الیکشن کے لیے کیمپین کر چکے ہیں، مختلف جگہوں پہ آپ نے یہ ساری چیزیں کی ہیں، تو اگر آپ اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈال دیں کہ اس وقت وہ بلنڈر جو ہم سمجھ رہے ہیں کہ وہ ایک بلنڈر ایسا ہو جائے گا کہ اس کے بعد شاید میرے منہ میں کھا کے ہم لوگوں کو جگہ ہی نہیں ملنے گی، تو اگر آپ اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈال دیں کہ 27 وینٹیلیٹر اس وقت ہمارے پاس ہیں آپریشنل، جو کہ باقاعدہ ایک نیوز ہے، اور لوگ اس کو واقعی میں ایک میں سمجھتا ہوں کہ سمرائز نیوز ہے وہ، کہ 4 لاکھ 4.5 لاکھ لوگوں کے اوپر ایک وینٹیلیٹر ہے، تو کیا ان چیزوں کو دیکھیں، وبا سے تو میرا رب بچائے گا، بے شک ایسا یہ سامعین کرام ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمارا رب ہمیں بچائے گا، جب ہمیں اس نے ایک مشکل میں ڈالا ہے انشاءاللہ مشکل سے بھی وہی نکالے گا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہمیں تھوڑے سے آپ اس میں کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت کیا بالکل ایک بہتر کام کر رہی ہے، وفاق بہتر کام کر رہی ہے، کیا سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں ایک ایسے طور پہ ہیں؟ بہت ٹیکنیکل سوال میں نے آپ سے کر لیا، اب اس کا جواب آپ کو دینا ہے۔ بات یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ ہے، اور رمضان کی ہر رات کے اندر شب قدر ہو سکتی ہے، بالکل ایسا ہی، بالکل اس لیے بہت محتاط ہو کے بولنا پڑے گا، بہت محتاط ہو کے اپنے خیالات کا اظہار کرنا پڑے گا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ نیکی، جو آپ کا یہ سیگمنٹ ہے درس نیکی کا، تو نیکی دراصل ایک پہلے میں ذرا اس کی تمہید تھوڑی سی باندھ لوں۔ نیکی دراصل یہ وہ کرنسی ہے جو اللہ تعالیٰ کے پاس استعمال ہوگی، بالکل ایسا ہی، جتنی زیادہ نیکی ہوگی اتنی بڑی جنت، اتنا اعلیٰ مقام آپ کو ملے گا، بے شک ایسا ہی۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ نیکی کریں۔ اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے قرآن پاک کی آیت ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، واہ واہ واہ، کہ تم ایک بڑی بہترین جماعت ہو جس کو ہم نے بھیجا ہے تاکہ وہ نیکی کا حکم کرے اور برائی سے روکے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اب آپ نے سوال ایسا سیاسی کر لیا، میں چاہ رہا تھا میرے سے بھی کوئی اہل بیت کا سوال کر لیا جاتا، یا میرے سے بھی کوئی سیدوں کا سوال کر لیا جاتا، یہ تو محبت ہے، یہ تو محبت ہے۔ میرا جواب جو ہے وہ نیکیوں میں چلا جاتا۔ اب آپ نے چونکہ سیاسی بات کر دی، اور دو سیاسی رہنما جو اس وقت حکومت میں بیٹھے ہیں، دونوں بیٹھے ہوئے ہیں، جی بیسیکلی میں سامعین کو بتاتا چلوں کہ ان کا خود کا تعلق بھی پاک سرزمین پارٹی سے ہے، اور یہ مطلب یہ چیز انہوں نے ایز اے ایڈوکیٹ ہمارے پاس تھے، لیکن سامعین کرام یہ کیا کہ آپ نے مجھے اگلی باتوں کو آپ نے میرے روک دیا کہ میرا تعلق کسی سیاسی جماعت سے۔ میرا سیاسی جماعت کے علاوہ اصل چیز یہ ہے کہ میں ایک حیدرآباد میں رہنے والا شخص ہوں، میں کراچی میں میری پیدائش ہوئی، میں اس سندھ کی محبت میں اور قریب آیا، میں نے قریب سے اپنا اس کلچر کو دیکھا۔ سندھ میرا اس وقت ایک وطن بنا ہوا ہے، پاکستان میرا ایک ملک ہے، اور بڑی امید لگا کہ ہم لوگ بیٹھے کہ اس وقت شاید ایک نیا چہرہ آئے گا عمران خان کی صورت میں، وہ آئے گا، اور وہ آنے کے بعد بڑے اچھے سٹیپس لے گا، بڑے اچھے کام لے گا۔ جس طریقے سے حکومت بنی، جن حالات کے اندر MQM نے الیکشن لڑا، اور جس طریقے سے وہ بساکی بنے اس حکومت کے، تو ہمیں لگ رہا تھا کہ شاید MQM بھی وہ یہ دیکھے گی کہ اپنی ریوائیول کے لیے، کہ جو الطاف حسین صاحب کے جانے کے بعد ایک خلا پیدا ہوئی تھی، تو لگ رہا تھا کہ ان کے جو نمائندے ہیں جو اسمبلیوں میں جائیں گے، کہ کوئی ایسے کام کریں گے کہ اگلی دفعہ عوام ان کو ووٹ دینا پسند کرے، اور وہ ایک بڑا اچھا قسم کا معاملہ ہو۔ یہ ہم سمجھ رہے تھے کہ ایسا ہوگا، لیکن بظاہر بالکل اب تک اتنے عرصے کی کارکردگی میں اور موجودہ اس وبا کی صورت میں بھی اندر بالکل یہ کہتے ہوئے مجھے کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ میزریبلی فیل ہوئے ہیں۔ انہوں نے حیدرآباد کو، سندھ کو بالکل تباہ کر دیا ہے، اور کوئی کارنامہ انہوں نے انجام نہیں دیا۔ ان کا رونا بالکل ہی بے بنیاد ہے۔ اور وفاقی حکومت جو آ کے بیٹھی ہے، اب 18ویں ترمیم کے پیچھے جا کے چھپ رہی ہے، اپنی ناکامیوں کو 18ویں ترمیم کے پیچھے جا کے چھپانے کی کوشش کر رہی ہے۔ جن لوگوں کو پیسے دیے 3-4 مہینے کے پیسے روکنے کے بعد، 4 مہینے لوگوں کو پیسے نہیں دیے، اور آخر میں 12,000 روپے وہی پیسے جمع کروانے کے بعد سمجھتے ہیں کہ ہم نے لوگوں کو پیسے بھر دیے۔ کن کو پیسے پہنچا دیے؟
کون سی ٹائیگر فورس بنا دی, کن کو آپ نے کہہ دیا کہ آپ ہم یہ چاہ کے کر رہے ہیں. آخر منٹ تک ہمارے وزیر اعظم کو تو یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ لاک ڈاؤن کا مطلب کیا ہوتا ہے, کرفیو کا مطلب کیا ہوتا ہے. روزانہ ٹی وی پہ بیٹھ کے کبھی لاک ڈاؤن کی بات کر رہے ہیں, کبھی کوئی بات کر رہے ہیں, کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہے کہ بند کرنا ہے نہیں بند کرنا. کبھی کسی ماڈل پہ جانے کی بات کرتے ہیں, کبھی کسی بھی جانے پہ ماڈل کی بات کرتے ہیں. ایک بیڑا غرق کر کے رکھا ہوا, پوری ملک کا, پوری معیشت کا بیڑا غرق کر دیا. اب اپنی نااہلیوں کو چھپانے کے لیے جو ہے وہ 18ویں ترمیم کی بات لے کے آ گئے کہ جی 18ویں ترمیم کی وجہ سے ہم لوگ یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. یہ صرف اپنا ایک بہانہ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. نہ کرونا میں ان کا کوئی وہ بہترین رہی. اور میری کیا بات کرتے ہیں, آپ کا سپریم کورٹ نے اندر مرزا صاحب کو کہہ دیا, جو ان کے وہ ہیں, ان کے جو وزیر مشیر جو ہیں, اتنے ایم این اے, اتنے ایم پی اے, ان کے پاس کوئی الیکٹڈ آدمی نہیں ہے, مشیروں کو انہوں نے بھرا ہوا ہے. اور وہ مشیر صاحب جا کے جس کو سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ بالکل نااہل ہے. آپ کی 2200 وینٹیلیٹر پورے پاکستان میں, 2200 میں سے صرف 1200 چلتے ہیں. وینٹیلیٹر تک پہنچنے سے پہلے آپ نے ابھی تک کرونا کو نہیں سمجھا, کرونا کے اوپر ہی آپ نے بات نہیں کری ہے. کرونا کہتے کس کو ہیں؟ وبا 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 ڈرامہ لگا رکھا ہے. انٹرنیشنل میڈیا کو آپ نہیں دیکھ رہے. انٹرنیشنل میڈیا میں لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی وبا نہیں ہے, یہ صرف ایک سازش ہے. 5G کو انسٹال کرنا ہے انہوں نے چائنا اور ان کی آپس کی لڑائی ہے. یہ کون سی وبا ہے جو صرف ایک شہر سے نکلتی ہے اور اسی شہر میں ختم ہو جاتی ہے؟ یہ کون سی وبا ہے جس کا نام کووڈ-19 ہے, جس کو 2015 کے اندر اس کی ویکسین بنانے کی پرمیشن مل جاتی ہے کووڈ-19 کو؟ یہ ساری چیزوں کا آپ کیوں اوور سائٹ کر رہے ہیں؟ ان کے اوپر کیوں نہیں بات کر رہے؟ مراد علی شاہ صاحب نے اگر یہ بند کیا, لاک ڈاؤن کیا, تو وہ صرف پیسہ کھانے کے لیے بند کیا, صرف پیسے لینے کے لیے بند کیا. 8 ارب کی بات کری راشن کی, آخر میں سپریم کورٹ میں لکھوا کے آ گئے کہ ہم نے تو 1.5 ارب دیا ہے. جھوٹ بول رہے ہیں. اور ان کی اختیار پارٹیوں کے اندر تو کوئی سوشل ڈسٹنسنگ نظر نہیں آتی. ان کی اپنی محفلوں میں سوشل ڈسٹنسنگ نظر نہیں آتی. مسجدوں میں ان کو سوشل ڈسٹنس نظر آتی ہے. ان کو جو نظر آتی ہے وہ لاک ڈاؤن کے اندر نظر آتی ہے. اس قوم کو اکنامکلی توڑنے کے لیے اس نااہل حکمرانوں نے سب یہ کام کیا ہوا ہے. اور رہی بات آپ کے شہری حکومتوں کے کام کرنے کے لیے, کتنے عرصے سے آپ میئر ہیں اس شہر کے, اتنے عرصے سے آپ میئر بیٹھے ہیں. آج آپ مجھے میئر بناؤ, میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ میں آپ کا یہ شہر سیدھا کر کے دیتا ہوں. کون سی مشکل ہے اس کے اندر؟ میں لوکل ایڈمنسٹریشن کا کئی عرصہ, میں کئی آپ کے لوکل گورنمنٹس کا میں وہ رہا ہوں, وکیل رہا ہوں. میں نے دیکھا ہے کتنا فنڈ آتا ہے, کہاں کہاں جاتا ہے, کس کس جگہ پہ جاتا ہے. ہمیں یہ باتیں نہ بتائیں کہ جی یہ میئر کے اختیار نہیں ہے. ہر کچھ ہے, آپ سب کچھ کرنا چاہتے ہیں. اگر نہیں ہے تو آپ لوگوں میں ول نہیں ہے, آپ کرنا نہیں چاہتے, عوام کو آپ کوئی ریلیف دینا نہیں چاہتے ہیں. بالکل ایسے ہی آپ کنٹینیو بالکل کیجئے گا. معذرت کے ساتھ آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. سامعین کرام, یہاں ایک لائیو کال ہے. السلام علیکم, کون صاحب بات کر رہے ہو, کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ السلام علیکم بھائی جان, میرا نام ڈاکٹر عابد حسین ہے. جی عابد صاحب قلعے کی سائٹ پہ رہتا ہوں. جی خوش آمدید کہتے ہیں. ماشاءاللہ, ایک تو آپ کو مبارکباد کہ بڑا